تھی اور پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان جو آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ کی اپنی رائے سے اس کا نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. ان میں سے ہر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانتے ہوئے آپ کے شانے سے شانہ لگا کے کھڑے ہو. اللہ کی فضل سے، اللہ کے احسان سے وہ اللہ نے احسان کیا. اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ معاملہ آسان کیا، تو ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ پورے تکمیل تک. اور پرسوں اللہ کا وہ فضل ہوا کہ آخری جو قسط تھی وہ بھی پوری کی پوری ہمیں مل گئی. اور اب میرا خیال ہے وہ تقریباً 70 ہیں یا کتنے افراد ہیں، ان کو سارے کے سارے پیسے مزدوری اس لازو پلو سے مل گئی ہے، جس کے ابھی بھی کچھ افراد شفیع بھائی بیٹھے ہیں اور ساتھی بیٹھے ہیں جن کے پچھلے 6-7 سالوں سے ابھی رقمیں باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں، اور ہم سب شکر ادا کرتے ہیں. اور اب کیا اتفاق بنا، کیا معاملہ بنا کہ چونکہ ایک ماہ مسلسل میں نیاز یاسپرو کے ساتھیوں کے درمیان رہا، تو یہ بات اٹھی کہ بھائی کیا پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کی کوئی ذیلی کمیٹی، کوئی اس کا ادارہ، کوئی معاملات، کیا معاملات ہیں، ہم ممبر کیسے بن سکتے ہیں. تو ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ اب راز کی یہ بات ہے لیکن درمیان میں یہ کرنی پڑتی ہے تاکہ ہماری سب کی اصلاح ہو اور ہم سب کو وہ رستہ میسر ہو جو رستہ حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا رستہ ہے. تو میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ نے 1 مہینہ ہمارے درمیان ہمارے ساتھ کھڑے رہے تو ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں بڑی رازداری سے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی رازداری رکھے اور رازداری رہے گی. لیکن میں نے میرے بھائیوں کہا کہ میری اجرت میرے خدا کے ہاں موجود ہے. آپ کی یہ محبت، آپ کا کام ہو جانا، آپ کا اس قدر کٹھے ہو کے کھڑے ہو جانا، وہ میری خوشی کی بات ہے. اور میرا نفع یہ ہے کہ آپ سر اٹھا کے جئیں، آپ غیرت سے جئیں. اور جب آپ میں سے ہر کوئی یہ جان لے، یہ سمجھ لے کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان موجود ہے، میرا حق کوئی مالک دبا نہیں سکتا، میں آواز دوں گا، پاکستان کمیونٹی کے نمائندے آئیں گے، میری نوکری کریں گے. میں نے کہا یہ میرا نفع ہے، یہ میرا فائدہ ہے، یہ میرا فرض ہے. اگر یہ مکمل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے بہت سارا عطا کر دیا. تو یہ میرے بھائیوں کو بات ہے. تو اس کے بعد میرے بھائیوں نے چودھری افضال نے، چودھری محمد افضل صاحب نے، کافی ساتھیوں نے، میاں عابد صاحب نے، وہ جب ایسے کانوں میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کی تو میں نے کہا آپ پاکستان کمیونٹی کا جیسے ایک تسبیح کے دانے میں پروئے ہوئے دانے ہوتے ہیں، اس طرح اگر آپ پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے ممبر بن جائیں تو یہ آپ کی ایک بڑی محبت، ایک بڑی آپ کی اس کی سپورٹ ہوگی. تو اس حوالے سے آج تقریباً یہ ایسی خوش بخت کمیٹی ہوگی جس نے میرا 50 افراد، جس دن کمیٹی کا قیام کیا جا رہا ہے اس دن 50 افراد اس کے ممبرز بن چکے ہیں. یہ میں چودھری محمد افضال صاحب کو، چودھری افضل صاحب کو، میاں عابد صاحب کو، پیر مجید صاحب کو اور ڈھیر سارے ان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کو تحفظ نہیں دیا بلکہ ان افراد کو تحفظ دیا ہے. میرے بھائیوں، یہ 1 یورو 1 ماہ کا دے کر ہم نے ایسی انشورنس کرا لی ہے جس انشورنس سے آپ کی عزت اور آبرو سے جینے کا، آپ کے کسی بھی مسئلے کے حل کا رستہ جو ہے وہ متعین کر دیا گیا ہے. اب میں ان باتوں میں زیادہ نہیں جاتا. آج مقصد و محور یہ ہے کہ آپ کے نمائندوں کا چناؤ کیا جائے. نمائندوں کا چناؤ کرتے وقت بارے دیگر یہ آپ کو یاد کراتا چلوں کہ آپ نے خود اپنی رائے سے، اپنی محبت سے، آپ کی رائے اس قدر اہم ہے کہ آپ جو کہیں گے وہی ہم کریں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ. ہونا وہ درست چاہیے، ہونا وہ دائروں میں چاہیے، دائرے کے باہر. مجھے یہ بڑا عزیز ہے کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان آپ کا وہ ادارہ ہے جسے ہر 3 سال بعد پورے یونان میں سے ہزاروں لوگ ووٹ کرتے ہیں اور ہزاروں لوگ اس بات پہ دوڑتے ہیں، کوشش اور کاوش کرتے ہیں اپنی پوری آزادی رائے سے کہ میرا نمائندہ بہترین کون ہونا چاہیے. تو اس کے بعد آپ نمائندہ چنتے ہیں. یہاں میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں، پوری پاکستانی قوم کا، پوری پاکستانی برادری کا مشکور و ممنون ہوں کہ پچھلے 15 سال سے
2002 سے لے کر آپ مسلسل اس فقیر کا آپ احسان کرتے جا رہے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے. اور میں بھی میرے بھائیوں اس بات کا خدا کو گواہ کر کے آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے جب اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا تو دنیاوی دولت میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کا میں مالک تھا. اور اب میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس شاید سائیکل کے علاوہ کوئی بھی میری پراپرٹی نہیں. لیکن میں اس بات پر فخر کرتا ہوں یا رب ذوالجلال جب نمائندہ چنا جاتا ہے تو اس کی ایک گاڑی ہو تو وہ گاڑی تبدیل کر کے نہیں لیتا ہے, نہیں ہو تو جیپ لیتا ہے, مکان ہو تو بنگلہ بناتا ہے. میں نے اپنے بھائیوں کی نوکری کو اپنا سب سے بڑا تمغہ سمجھا, اپنے سب سے بڑا. مجھے دوسرا احسان پروردگار نے کیا نوازا کہ میرے جو ساتھی ہیں ملک عبد المجید, راجہ مجاہد جلال, چودھری اشتیاق احمد, علی شیر راجپوت, چودھری طالب سلطان, میاں زبیر, جتنے بھی یہاں موجود ہیں, آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کے سارے سادہ مزدور ہیں. ان میں سے ایک بھی فرد مالدار نہیں, ان میں سے ایک بھی فرد مالدار نہیں, کیونکہ جب مالدار ہوگا تو اس کو اپنے مال کو بڑھانے کی فکر ہوگی. مزدور ہوگا تو مزدور کا درد جانے گا. تو میں نے اپنے خدا کا شکر ادا کیا ہے اور شکر ادا کرتا ہوں. آج بھی یہ باتیں ساری بتانے کا مطلب محور یہ ہے کہ آپ نے اپنے نمائندوں کا ایسے چناؤ کرنا ہے, گھر نہیں دیکھنا, برادری نہیں دیکھنی, رشتہ نہیں دیکھنا.